بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اچھی بری عادتیں۔ اس سلسلے میں مختلف عادتوں کے حوالے سے قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین کے ذریعے اچھی اور بری عادتوں کو واضح کیا جاتا ہے تاکہ اچھے کاموں کی طرف ترغیب ہو اور برے کاموں سے انسان رکے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ امام فقی ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العیون میں اس حکایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، وہ سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسی رات اس کی شادی ہوئی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ جب اس نوجوان کو ملک الموت نے دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں؟ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے سلام کے لیے یہاں آیا ہے، اور اس کی عادت ہے کہ جب تک یہ مجھ سے مل نہیں لیتا، مجھے دیکھ نہیں لیتا، مجھے سلام نہیں کر لیتا، اس وقت تک یہ اپنے گھر نہیں جاتا۔ یہ گفتگو سننے کے بعد سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، یا داؤد علی نبینا وعلیہ السلام، اس نوجوان کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ سنا کہ اب یہ صرف 6 دن کا مہمان ہے، آج اس کی شادی ہوئی ہے، آپ بڑے غمگین ہوئے کہ 6 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 7 ماہ بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور وہ نوجوان زندہ تھا۔ ملک الموت علیہ السلام سے سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تم تو کہتے تھے یہ 6 دن کا مہمان ہے، مگر یہ تو آج بھی زندہ ہے، آخر کیا بات ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، حضور، میں نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی، مگر ہوا یہ کہ جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے کی روح ابھی قبض نہ کرو، کیونکہ جب یہ میرے نبی داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا تو راستے میں اس کو ایک فقیر و محتاج شخص ملا جس نے اس نوجوان سے اپنی محتاجی کے حوالے سے کچھ بات کی، تو اس نوجوان نے اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ اس فقیر کو دے دیا۔ جب اس نے اس فقیر کو اپنا مال عطا کیا تو اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، تجھے لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس فقیر کی دعا کی برکت سے میں نے اس کے 6 دن کو 60 سال میں بدل دیا اور مزید 10 سال اور عطا فرمائے، اور اے ملک الموت، جب تک اس کی یہ 70 سال کی مدت پوری نہ ہو جائے تمہیں اس کی روح قبض نہیں کرنی، اور یہ بھی یاد رکھو میں نے اس نوجوان کو اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے دوستوں میں لکھ دیا ہے اور جنت میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب بندہ مال صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے،
اس میں احادیث مبارکہ موجود ہے۔ اس نوجوان کا داؤد علیہ السلام سے محبت کرنا بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ دینا ایک اچھی عادت ہے اور باوجود وجوب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ایک بری عادت ہے۔ آئیے اس بارے میں مزید سنتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارا رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں رب نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ ان کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ لوگ یعنی زکوٰۃ دینے والے، نماز ادا کرنے والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوف اور غم سے محفوظ فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ ہے، پارہ 6 سورۃ النساء، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے، ایسوں کو عن قریب ہم ثواب دیں گے۔ یہاں بھی زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب عظیم کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً جب واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو زکوٰۃ ادا کرنا ایک کار خیر ہے، اور واجب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے۔ زکوٰۃ دینے کے اپنے فضائل ہیں جس سے کتب احادیث مالا مال ہے۔ ہمارے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دلائی اور زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور دوسری بات فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر فرمایا حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد فرمایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنیاد کی کسی عمارت میں کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کو فرمایا گیا، جس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ یقیناً زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ستون ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ میں اسے امام بخاری نے نقل کیا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ غور کیجئے، وہ آقا دو جہاں سے سوال کر رہا ہے جنت کے بارے میں کہ جنت میں داخل ہونے والا عمل کیا ہے۔ اس شخص کو یہ معلوم تھا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے جو سوال کر رہا ہے حضور اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنتیوں جیسے اعمال کرے تو اسے چاہیے کہ اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور زکوٰۃ پوری ادا کرے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، دل کے اندر کوئی بیر نہ لائے، خوش دلی کے ساتھ
زکوٰۃ ادا کرے۔ آئیے مزید سنتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن نسائی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطاب فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، تو 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا، تو وہاں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنے سروں کو جھکا لیا اور وہ رونے لگے، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس بات پر قسم ارشاد فرمائی، قسم کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہم اس کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند کرتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسرت فرما رہے ہیں، خوشی فرما رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا تصور کریں صحابہ کرام علیہم رضوان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق و محبت کا تعلق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا ان کو اپنی دنیا کی تمام مال و دولت سے زیادہ پسند تھا۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بشارت عطا فرمائی جنت میں داخلے کے حوالے سے، اور اس میں ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں لوگوں پر غنی کیا ہے اور اسے دنیا میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق اگر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے بارے میں علماء سے رابطہ کرنا چاہیے کہ میرے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ پوری زکوٰۃ ادا کرنا ایک اچھی عادت ہے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، چنانچہ المستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دی؟ سوال کر رہا زکوٰۃ نکالنے والے کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو اس مال کا اس سے شر دور ہو جائے گا، مال کی برائی دور ہو جائے گی۔ مال کی گندگی زکوٰۃ کو کہا گیا ہے، مال کا شر کہا گیا ہے۔ امام حاکم ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی جو مختصر روایت اس میں یوں ہے، جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لو گے تو تم نے اپنے سے مال کا شر دور کر دیا، مال کی برائی دور کر دی۔ یقین جانیے جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت سارے مشاہدات ہیں، وہ اگرچہ کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، بہت ساری جائیدادیں ہوں، بہت سارے مال ہوں، مگر مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسی آزمائشوں میں آتے ہیں کہ ان کا مال انہیں کام نہیں آتا۔ یاد رکھیے، ترقی میں رکاوٹ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ آپ کے مسائل میں گھرے رہنے کا ایک سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے رب کو راضی کیجیے، اور آپ سمجھیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے راحتیں ہیں، امن ہے۔ قرآن پاک نے تو بشارت دے ہی دی نا جنت کی، جنت میں داخلے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی، تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ آپ سوچیں، حضور مال کو محفوظ کرنے کا فرما رہے ہیں۔ آج مال محفوظ کرنے کے لیے کیا نہیں کیا جاتا، بہت سارے ذرائع اپنائے جاتے ہیں، مگر کیا حقیقت میں مال محفوظ ہے؟ حضور اکرم مال کو محفوظ کرنے کا کتنا آسان طریقہ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ کیسے؟ فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور دعا اور آہو زاری کے ذریعے بلاؤں کی یلغار کا مقابلہ کرو۔ تین باتیں خوبصورت انداز میں میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اگر تم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو، زکوٰۃ ادا کرو، پوری زکوٰۃ ادا کرو، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک دم ایسی کایا پلٹتی ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے، انسان روڈ پر آ جاتا ہے، سارا مال و زر برباد ہو جاتا ہے۔ کہیں اس کا ایک سبب زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی تو نہیں؟ غور کرنا چاہیے کہ ہم پر جو مصائب و آلام آ رہے ہیں، کہیں یہ ہمارے گناہوں کا سبب تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے اور نیکیوں میں اپنے دل کو لگانا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت کے حوالے سے ابھی ہم نے سنا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی ہیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ کے بارے میں احادیث میں واضح بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ امام فقیہ ابولیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جوانی کے عالم میں جہالت کے اندھیرے میں گرا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس کافی بھیڑ بکریاں اور جانور تھے جن کی زکوٰۃ مجھ پر لازم تھی، مگر میں نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں کسی راستے سے جا رہا تھا، وہاں فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس ضرورت مند حاجت مند نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنے مال میں سے ایک مینڈا اسے بطور زکوٰۃ دے دیا۔ جب گھر آیا، رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے تمام بھیڑ بکریاں جو جانور ہیں وہ میری طرف آ کر مجھے سینگوں سے مار رہے ہیں، اور میں با کوشش تمام بھی وہاں سے نہیں بھاگ پا رہا، اور وہ مجھے مسلسل مار رہے ہیں۔ میں یہ خواب میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں فقیر کو دیا ہوا مینڈا جو میں نے صدقہ کیا تھا وہ میری طرف بڑھا اور ان سینگ مارنے والے جانوروں کو مجھ سے دور کرنے لگا۔ میں یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے مگر مقابلے میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ مجھے مار نہ ڈالے۔ غم کے مارے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، اور اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے شرابور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ آئندہ مال کی پوری زکوٰۃ ادا کروں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے مال میں برکت بھی عطا فرمائی۔ آپ غور کریں، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت، کہ جو زکوٰۃ میں دیا ہوا مینڈا تھا، جانور تھا، وہ بچانے کے لیے آیا، اور مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نحوست کہ جو مال اللہ کی راہ میں نہیں دیا گیا وہ مال قیامت میں انسان کے لیے ذلت کا سبب بنے گا۔ اسی مال کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا، اسی مال کے ذریعے اسے تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اب وہ مال جانوروں کی صورت میں ہو، سونا چاندی کی صورت میں ہو، روپے پیسوں کی صورت میں ہو، کرنسی کی صورت میں ہو، مال اللہ نے دیا ہے تو مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے پچھتائیں گے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے لرزیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی بکریوں، گایوں، اونٹوں کا مالک ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اموال جیسے دنیا میں طاقتور تھے، قوی تھے، ویسے ہی ہو کر آئیں گے، ان کے سینگ بھی ہوں گے، وہ اپنے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اپنی سینگوں کے ذریعے ٹکرے ماریں گے، اپنے ناخنوں سے نوچیں گے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور اس کی پیٹھ چھیل دیں گے۔ وہ شخص فریاد کرے گا مگر کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہ ہوگا، اور پھر وہ مال درندوں اور بھیڑیوں کی شکل میں اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ العیاذ باللہ، الامان والحفیظ۔ آج دنیا میں مال بہت اچھا لگتا ہے، بہت بھلا لگتا ہے، انسان مال جمع کرتا ہے،
مال کے ذریعے دنیاوی آسائشیں لیتا ہے۔ جائز طریقے سے مال کمانا، جائز طریقے سے اسے خرچ کرنا یہ ٹھیک ہے، مگر جو حقوق واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے اور دیگر حقوق ہے، ان کو ادا نہ کرنے کی وعید تو سمجھیے۔ ہم دنیا میں درندوں سے ڈرتے ہیں، دنیا میں کیڑے مکوڑوں سے ہمیں خوف آتا ہے۔ آپ غور کریں، وہ مال جسے سنبھال کے رکھا، وہ مال جسے ہم محبوب رکھتے تھے، جو ہمیں مرغوب تھا، جو ہمیں پسندیدہ تھا، قیامت کے دن وہی مال ہمارے پاس درندوں کی صورت میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس کن کھجورے کی صورت میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے پاس سانپ کی صورت میں آ جائے، شیر کی صورت میں آ جائے، چیتے کی صورت میں آ جائے۔ کیا ہمیں دنیا میں شیر، چیتوں سے، سانپ سے خوف نہیں آتا؟ آتا ہے، ان کا نام سن کر بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو قیامت میں انہی مالوں کو اگر درندوں کی صورت میں ہم پر مسلط کر دیا گیا تو اس عذاب کو ہم کیسے سہیں گے؟ اور یقین مانیے اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں سہ سکتا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مزید سنتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، چنانچہ ایک طویل حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر دن آسمان سے 72 لعنتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہود پر، دوسری نصارہ پر، اور باقی 70 لعنتیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں پر آتی ہیں۔ اور فرمایا ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کا ادا کرنے والا اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات، زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے اور مال ورثاء کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اب خواہ ورثاء اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں، ملائکہ اس مرنے والے کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ مال اور اس کا مالک خبیث ہیں، مال اور اس کا مالک خبیث ہیں، اور اس کا گناہ قیامت تک صاحب مال کو ہوتا رہے گا، اگرچہ وہ مال اس کے ورثاء تک پہنچ جائے، چاہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا بھی کریں۔ پھر فرمایا اور جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرے، خوش دلی سے، مرے دل سے نہیں، بجھے انداز میں نہیں، خوش دلی کے ساتھ جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو وہ مال قیامت کے دن نور کا ہار بن کر اس کی گردن میں آ جائے گا۔ آہا کیا بات ہے، نور کا ہار بن کر اس کی گردن میں وہ مال آ جائے گا، اور وہ نور مومنین پر اس قدر روشنی کرے گا کہ وہ اس کی روشنی میں پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کی رحمت پر قربان کہ اپنے بندوں کو مال بھی خود عطا فرماتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، اور جب وہ اپنے مال سے زکوٰۃ اس کی راہ میں دیتے تو انہیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ کیا خوب انداز ہے، کیا خوب طریقہ کار ہے، سبحان اللہ۔ مزید سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مال آگ کا ہار بن کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر اسے دنیا میں رکھ دیا جائے، یعنی وہ جو آگ کا ہار ہوگا، اگر اسے دنیا میں رکھ دیا جائے تو دنیا جل کر راکھ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ہو جائے، اور سمندر خشک ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اچھی بری عادتیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم نے اچھی عادت زکوٰۃ دینے کے حوالے سے اور بری عادت زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے حوالے سے احادیث، آیات کی روشنی میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی عادتوں کو خوگر بنائے اور بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھی عادتیں اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیے، انشاءاللہ اچھے ماحول کی برکت سے اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔